چونکہ آقا نے فرمایا تھا کہ جس کو میں نے کل جھنڈا دینا ہے نشانی ہے کیا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی جس کو میں نے جھنڈا دینا ہے وہ اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے. اب صحابہ کرام دل میں خواہش تھی کہ ہمیں جھنڈا ملے تاکہ ہم یہ درجہ ہمیں ملے. تو آقا نے نشانی بتا دی تھی. انتخاب صبح کیا، سب کو بلایا اور سب انتظار میں تھے کہ شاید ہمارا نام آئے گا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ قال فدعا رسول اللہ علی ابن ابی طالب. آقا نے علی کدھر ہے؟ مولا علی کو بلائے. تو حضرت سلمہ بن اکوع وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے مجھے بھیجا کہ جاؤ علی کو لے آؤ. وہ ارما تو کہتے ہیں کہ مولا علی کی آنکھیں جو تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی. کہتے ہیں میں مولا علی کو اس حال میں مصطفیٰ کے پاس لے آیا. تو آقا نے کیا کہ فباسک فی عینیہ فبرا، آقا نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. وآتاہ الرایۃ، تو آقا نے مولا علی کو جھنڈا عطا فرمایا. جھنڈا دے کر پھر آقا فرماتے ہیں امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک، اے علی جا اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھ یہاں تک کہ اللہ تجھے فتح عطا کر دے. مولا کریم فرماتے ہیں میں چونکہ آقا نے فرمایا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور فتح بھی ہونی ہے میرے ہاتھ پہ، تو آپ اکیلے دوڑ پڑے، کسی اور کو ساتھ نہیں لیا، اکیلے. کیوں؟ فرمایا کہ جب آقا نے فرما دیا ہے کہ فتح میرے ہاتھ پہ ہونی ہے، اب اکیلا جاؤں یا کسی کو لے کے جاؤں، میں فاتح ہو کے لوٹوں گا. عقیدہ تھا نا، ایمان تھا. آپ گئے اور خیبر کا جو کہ قلعہ تھا اس کے سامنے بہت بڑا پتھر تھا، تاریخی پتھر. اس پتھر کا ذکر تورات میں بھی تھا. تو آپ نے جاتے ہی وہ پتھر جو تھا وہ ڈنڈا جو جھنڈا تھا آپ کے ہاتھ میں جھنڈا، آپ نے وہ جھنڈا جا کے اس پتھر میں گاڑا. جب جھنڈے کو ایسے لگایا نا تو وہ جو لکڑی کا ڈنڈا تھا وہ پتھر میں چلا گیا. لکڑی نے پتھر کو چیر دیا. اور یہ منظر پہلی بار لوگوں نے دیکھا. اوپر واچ مین کھڑا تھا قلعے کے اوپر، اس نے دیکھا آج تو آنے والا ہے بھی اکیلا، اور آتے ہی اس نے پتھر میں لکڑی گاڑ دی ہے. یہ منظر دیکھا تو اس بیچارے کے ادھر ہی کھڑے کھڑے چیخ نکل گئی. اس نے کہا یہودیوں آج تم ہار گئے، آج مسلمان جیت گئے. تو یہودی سارے جمع ہو گئے. اس نے کہا خیر تو ابھی تم بندہ ہمارا ہے تو نعرے مسلمانوں کے لگا رہے. اس نے کہا نعرے تو بندہ تمہارا ہوں، نعرے کیوں لگا رہا ہوں ان کے؟ اور منظر بھی تو دیکھو. آج آنے والے نے پتھر کا سینہ چیر دیا ہے، لکڑی گاڑ دی ہے وہاں پہ. اور وہ شخص کہتا ہے، واچ مین کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو بندہ اس پتھر میں لکڑی گاڑے گا اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کر دے گا. اس لیے وہ کہتا ہے یہودی کہ آج خیبر گیا، 40واں دن تھا، آج خیبر گیا. اتنے میں جب شور مچا تو حارث آ گیا. یہ مرب سے بڑا تھا حارث. اس نے کہا کیا ہے؟ دیکھا تو یہ منظر. تو اس نے کہا میں جاتا ہوں اس بندے سے جا کے لڑتا ہوں. یہ آیا اور مولا علی نے وہی 3 باتیں کی جو آپ کیا کرتے تھے. میں وار کر، اس نے وار کیا، آپ نے خطا کیا. ایک ہی وار میں اس کو 2 ٹکڑے کیے. ایک بار جب وہ 2 ٹکڑے ہوا، ادھر مرحب کو غصہ ہے کہ میرے بھائی کو اتنے بڑے جنگجو کو قتل کیا ہے. اب مرحب بڑی تیاری کے ساتھ، بڑی زیرہ پیڑی تلوار ساری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے. اس کے لیے خیبر کے دونوں دروازے کھولے گئے کیونکہ سردار جو تھا اور سارے نعرے لگا کے مرحب تو ہی تو ہے، کبھی تو کسی سے ہارا نہیں ہے، جا آگے بڑھ، بھائی کی موت کا بدلہ لے. یہ اس کا سینہ اور چوڑا ہو گیا. اور یہ آیا تو صحیح مسلم میں ہے. یہ آتے ہی اس نے کچھ شعر پڑھے، رجز پڑھے. کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح باطل مجرب اتان احیانا وحینا اضرب اذا النیوس اقبلت تلہب. یہ شعر پڑھی اس نے. کہتا ہے خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور کہتا ہے میں بڑا جنگجو ہوں، بڑا تجربہ کار ہوں، کبھی تیر سے حملہ کرتا ہوں، کبھی تلوار سے حملہ کرتا ہوں. تو اپنی شان میں یہ باتیں کی. جب یہ چپ ہوا نا تو پھر مولا علی بولے. جب اس نے شعر پڑھ لیے نا اب مولا علی بولے احمد اگر تو مرحب ہے تو میں پتہ ہے میں کون ہوں.
آپ فرماتے ہیں انالذی سمتنی امی حیدرا، اگر تو مرب ہے تو میں حیدر ہوں۔ اچھا یہ بات سن لیں، آپ نے جتنی بھی جنگیں لڑی نا، ہر جنگ میں یہی ایک بات کی تھی، علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا۔ ایک واحد جنگ ہے خیبر کی جس میں آپ فرماتے ہیں میں حیدر ہوں۔ کوئی تو راز ہوگا کہ نہیں؟ اب راز کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں حیدر ہوں۔ اب یہ شعر پہلے سن لیں، انالذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، پھر کہتے ہیں الاعادی مثل ریح سرسرا اوفیہم بالسائے کیل السندرا۔ آپ نے بدلے میں یہ شعر پڑھے، کیا فرماتے ہیں؟ میں وہ ہوں جس کے ماں اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں دشمن پہ شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں اور اس کے لیے ہیبت ناک منظر پیش کر دیتا ہوں۔ تو اب آگے کہتے ہیں الاعادی مثل ریح سرسرا، اور میں دشمن پہ سرسر ہوا کی طرح آتا ہوں جو آ کے سب کچھ اکھاڑ دیتی۔ جب آپ نے شعر پڑھے، اب یہ شعر سن کے روایات میں آتا ہے کہ مرحب رک گیا۔ یہ شعر سن کے نا مرحب کو دو باتیں یاد آئیں۔ پہلی بات کیا؟ رات اس نے خواب دیکھا تھا، جو رات گزری تھی نا، خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ وہ اکیلا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، اچانک جھاڑیوں سے شیر نکلتا ہے اور مرحب پہ حملہ کرتا ہے، اسے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ رات خواب دیکھا تھا، جو ہی رات خواب دیکھ کے آیا تو صبح آ کے مولا علی شیر خدا نے میدان میں یہ فرمایا انالذی سمتنی امی حیدرا، میں حیدر ہوں۔ اور حیدر کا معنی ہے شیر، اور شیر کے بھی عربی زبان میں بہت سارے نام ہیں، بہت سارے، 4-5 آپ کو عرض کر دوں۔ شیر کو عربی زبان میں اسد بھی کہتے ہیں، زرغام بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، شیر کو زیغم بھی کہتے ہیں، شیر کو حمزہ بھی کہتے ہیں، صفدر بھی کہتے ہیں، شیر کو عباس بھی کہتے ہیں اور حیدر بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے نام شیر کے ہیں۔ تو آپ نے ان سب ناموں میں حیدر کا جو تھا نا وہ نام لیا، کیونکہ ہر نام جو ہے نا اس کی اندر خوبی جدا ہے شیر کی۔ کیسے؟ شیر آرام سے بیٹھا ہو، کسی کو کچھ نہ کہہ رہا ہو تو اسے اسد کہتے ہیں۔ اگر شیر اپنی مرضی سے اٹھ کے چہل قدمی کرنے لگے اسے زرغام کہتے ہیں۔ یعنی بیٹھا ہو تو اسد ہے، چلنے لگے تو زرغام ہے۔ پھر اگر دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے دشمن کو شیر گھورنے لگے تو غضنفر ہے، اور اگر دشمن کو دھاڑنے لگے، گھورنے کے بعد آواز نکالنی ہوتی ہے نا، گھورنے میں تو آواز نہیں نکالنی، بیٹھا تھا تو اسد ہے، چلنے لگا اپنی مرضی سے تو زرغام ہے، دشمن کو گھورنے لگا تو غضنفر ہے، اور اگر دشمن کی طرف دیکھ کر دھاڑنے لگے تو زیغم ہے، اور اگر دشمن کی طرف لپ کے دھاڑنے کے بعد لپ کے تو حمزہ ہے، اور دشمن کو جا کے پکڑ لے تو صفدر ہے، اور دشمن کو ایسا پکڑے کہ اس کی سانس بھی بند کر دے۔ کیا مطلب؟ دشمن کو موت نظر آنے لگ جائے، مرنے لگاؤ۔ جو دشمن کو پکڑ کر اس کی سانس بھی بند کر دے، موت دکھا دے، اس شیر کو عباس کہتے ہیں۔ 7 ہو گئے نا، اب 8واں۔ بیٹھا تھا تو اسد، چلنے لگا تو زرغام، دشمن کو گھورنے لگا تو غضنفر، ڈھالنے لگا تو زیغم، دشمن کو لپکا تو حمزہ، پکڑ لیا تو صفدر، اور ایسا پکڑا کہ موت دکھا دی تو عباس ہے، اور دشمن کو پکڑا کہ پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا تو یہ حیدر ہے۔ تو حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو 2 ٹوٹے کر دیتا ہے، گھورنے والا نہیں، صرف پکڑنے والا نہیں، 2 ٹوٹے کرنے والا۔ تو اتنا تو پتا مرحب کو بھی تھا کہ حیدر کیا ہے، کون ہے۔ رات خواب دیکھا تھا، اب صبح مولا علی فرماتے انالذی سمتنی امی حیدرا۔ کیوں نہیں فرمایا کہ میں علی ہوں؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا تھا رات خواب دیکھے کھڑا ہے، جانتے تھے نا کہ رات خواب دیکھے کھڑا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں علی ہوں تو رات والا خواب اس کو حیدر کہہ کے کیسے یاد آئے گا؟ تو حیدر کہتے ہیں اس کو جو 2 ٹکڑے کرتا ہے،
رات خواب دیکھا ہے میں حیدر ہوں، کلیس غابات کریہ، لیس بھی شیر کہتے ہیں عربی زبان، وہ شیر ہوں جو گھاٹ جھاڑیوں سے نکل کے آتا ہے اور منظر بڑا دردناک کر دیتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو اس کو رات والا خواب یاد ہے، رک گیا، سوچ میں پڑ گیا، رات خواب دیکھا ہے، لگتا ہے یہ تعبیر ہے، یہ تعبیر ہے کھڑی ہے۔ دوسری بات کیا یاد آئی مرحب کو؟ اس کو ماں یاد آئی۔ ماں کیوں یاد آئی؟ کہ اس کی ماں بڑی نجومیہ تھی، بڑا علم تھا اس کے پاس، تو اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا کہ مرحب تو جس سے بھی لڑے گا نا تو ہی جیتے گا، موج کر، جس سے بھی لڑے گا جیت تیری ہے، اور بھر جیت تیری ہوگی، لیکن اگر کبھی سامنے حیدر آ جائے نا تو پھر حیدر سے پنگا نہ لینا۔ یہ اس کی ماں کی اس کو وصیت تھی۔ ماں کہتی ہے دنیا میں جہاں جائے گا جیتنا تو نے ہے، تیری جیت ہوگی، لیکن کبھی میدان میں حیدر نظر آ جائے نا، اس نے یہ نہیں کہا تھا علی، اس نے کہا تھا حیدر، تو مولا علی کو بھی پتا تھا اس کی ماں نے اس کو حیدر کا کہا ہے، حیدر کا بولا ہے نا، جو ساری زندگی کہتے ہیں میں علی ہوں اور خیبر میں کہتے ہیں میں حیدر ہوں۔ پتا تھا نا سامنے کون ہے، رات خواب دیکھے کھڑا ہے، اور پھر ماں نے اس کو وصیت بھی کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ میں علی ہوں اور یہ تو ڈٹ کے آئے گا لڑے گا، اس نے کہا تھا ماں نے تو حیدر سے کہا تھا کہ بچ کے رہنا، اور جب میری تلوار سے دو ٹکڑے ہو جائے گا پھر ماں کے بارے میں بدظن ہو جائے گا، تو آپ فرماتے پھر تو بے خبری میں مارا جائے گا، اور علی بے خبری میں نہیں مارتا، علی بتا کے مارتا، پہلے بتا دیا میں حیدر ہوں۔ ماں بھی یاد آئی اسے اور رات والا خواب بھی یاد آیا۔ اچھا جب پتہ چل گیا نا کہ ماں نے کہا تھا حیدر سے پنگا لینا، رات والا خواب، وہ ساری کڑیاں جڑتی گئیں، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب آج بچنا نہیں ہے۔ اب لکھا ہے تاریخ میں کہ یہ چاہ رہا تھا میں واپس جاؤں، واپس پیچھے، کیونکہ موت ہے آج سامنے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے لوگ واہ 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 مرحبا واہ، تو ہی تو ہے، جا بھائی کا بدلہ لے، تجھ سے کبھی کچھ جیتا ہی نہیں۔ تو پچھلے جو نعرے سنے نا پھر سینہ تان لیا، پھر تگڑا ہو گیا، تو پتا تھا پوزیشن کیا ہے، پچھلوں کے نعرے جو تھے نا پھر وہ اسے آگے لے آئے، تو سوچ رہا تھا جاؤں واپس، کہتا پھر کہنے لگا اگر واپس چلا گیا تو انہوں نے جوتے مار مار کے مار دینا کہ بٹا کے واپس آ گیا، آگے بڑھا، اور مولا علی نے وہی 3 باتیں، کلمہ پڑھ جان بخش دوں گا، کہتے کلمہ نہیں پڑھنا، واپس چلا جا جہاں سے آیا ہے اپنے حال میں، کہتے واپس بھی نہیں جانا، آ پھر مجھ پہ وار کر۔ اب اس نے یکے بعد دیگرے مراد نے 3 وار کی، 3 وار مولا علی نے خطا کیے، پھر پلٹ کے وار کیا، جو پلٹ کے وار کرے نا اسی کو کرار کہتے ہیں۔ کہہ رہا حیدر کرار، حیدر بھی آپ ہے، کرار بھی آپ ہے، پلٹ کے وار کیا، اور دوسرا وار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے۔